السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ جیسے کہ عید کا دن قریب قریب آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کا پس منظر کے بارے میں ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا پس منظر کیا ہے، کیوں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا ہے۔ 10 ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مؤسس و مورث اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دانس میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ و سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانوری قربانی قبول فرما لی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر امامت کا تاج رکھ دیا اور ان کی اس نقل و قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا۔ پس اس دن سے اس عظیم تاریخی واقعے کی حیثیت سے اس کو منایا جاتا ہے۔ چونکہ امت مسلمہ ملت ابراہیم کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے، اس موقع پر یعنی 10 ذی الحجہ میں پورے عالم اسلامی کا حج میں اجتماع اور اس کے مناسک حج میں قربانی وغیرہ اس واقعی گویا اصل و اول درجے کی یادگار ہیں، اور ہر اسلامی شہر اور بستے میں عید الاضحیٰ کی تقریبات، نماز و قربانی وغیرہ اس کی گویا نقل اور دوم درجے کی یادگار ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس دن کو یوم العید یعنی عید کا دن بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے معنی۔ عید لفظ عود سے مشتق ہے جس کے معنی بار بار آنا ہے، چنانچہ اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام عید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ عید اضحیٰ یا عید الاضحیٰ کا مطلب ہے بقر عید، یعنی مسلمانوں کا وہ تہوار جو 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کیوں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت اہل مدینہ جن کی اکثریت اب ایمان لا چکی تھی کہ لوگوں کو 2 دن کھیل کود تفریح وغیرہ کے لیے مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دو دن کس بات کے لیے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ایام جاہلیت میں ہم لوگ کھیل کود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے دوسرے 2 دن عنایت فرمائے ہیں، اور یہ ان سے بہت بہتر ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ قربانی کے معنی۔ القربان کے معنی ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قرب جوئی کی جائے، اور عرف میں قربان بمعنی نسکیہ یعنی ذبیحہ کے آتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جانوروں کی قربانی ہے۔ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے یہ بتایا کہ عید الاضحیٰ کے پس منظر کیا تھا، کیوں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کے معنی کیا ہیں، اور مسلمانوں کی نظر میں عید الاضحیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے عید الاضحیٰ کی قربانیوں قبول فرمائے۔ دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کسی اور ویڈیو پہ ہم بات کریں یا ایسے ہی کسی اور ٹاپک پر ہم لائیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں لائک کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں دوبارہ دیکھو دنیا۔ اللہ حافظ۔